السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پر امن ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خاص کر ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان بھڑکاؤ باتیں کرنے والے بھڑووں سے محفوظ ہوں گے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہوگا، آج جو بائیڈن نے دورہ کیا ایمرجنسی سعودیہ کا، نہ پروگرام میں تھا، نہ آنے کا اعلان کیا، نکلنے سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے بول دے کہ ایمرجنسی آیا۔ اس کی وجہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ترکی اور سعودیہ کی کویت میں بیٹھک بھی تھی، اور جو معاہدہ پایا گیا تھا، یہ ان کی ہر وہ چال یہودیوں کی ناکام ہو گئی ہے۔ لوگ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، یہ پریشان ہو گئے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اب ترکی کو تو نہیں بھٹکا سکتے، سعودیہ کو بھٹکانے کے لیے اپنے گندی چالوں سے وہ کرنے کے لیے ایمرجنسی سعودیہ کو آئے انہوں، لیکن ایک بھی نہیں چلی وہاں پہ۔ شیخ سلمان نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ ہماری جو بات چیت ہو گئی وہ ختم ہو گئی، اس کے اوپر اپن بات نہیں کر کے دوسرے کوئی ایشو پہ بات کریں گے تو وہ بہتر ہے۔ دوسرے ایشو پہ بولے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بھارت کے تعلق سے، سری لنکا کے تعلق سے، جہاں پہ ضرورت ہے بات چیت کی اور کام کرنے کی، اس تعلق سے بات کریں گے وہ بہتر ہے۔ شیخ سلمان نے پہلی مرتبہ ایک ایسی بات کی ہے جس سے ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ان کے اوپر فخر ہونا چاہیے، ہر مسلمان خوش ہونا چاہیے، اور ان کی صحت کے لیے اور ایسے ہی جاری رکھنے کے لیے اور ایسے ہی ہمیشہ کے لیے بنے رہنے کے لیے انہوں دعا کرنا چاہیے اپن۔ یہ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے یہ کہ کھلے الفاظوں میں شیخ سلمان نے کہہ دیا آپ آئے، آپ کا ویلکم ہے، اور اگرچہ کل کے موضوع پہ بات نہیں کر کے اپن دوسری بات کرے تو وہ بہتر ہے۔ تو اس نے جو بائیڈن نے پوچھنے لگا کہ دوسری اس پہ کیا بات کریں گے اپن، بولے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بھارت کا ایشوز ہے، انڈیا کا، سری لنکا کا ایشو ہے، ایسے بہت سارے ایشو ہے جو بات کر سکتے ہیں اپن، اس کے بارے میں ختم ہو چکی ہے بات۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو بائیڈن کو جو منہ توڑ جواب دیا، ان کے منہ پہ ایک تماچا رسید کی ویسی بات ہو گئی، کیونکہ ان کی ہر وہ چال اب ناکام ہو گئی۔ اب وہاں پہ پہنچنے کی دیری ہے، کچھ بھی ایک ایسی بات کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور شیخ سلمان جانتے ہیں کہ اب یہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، یہ لٹھواں پھرے ویسا ان کو پھرا سکتے، کیونکہ مین ڈور اپنے ہاتھ میں ہے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، خاص کر GCC کے اس طاقتور ممالک کے پاس ہے جس کے پاس نفت یعنی پٹرول زمین میں سے بارش کے ویسا نکلتا ہے، پھواروں کے ویسا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال صورت تو بڑی سوکھ گئی ان کی، اور یہاں تک کہ جو ان کے ساتھ 23 آدمیوں کی ٹولی جو آئی تھی، وہ ساروں کی صورت سوکھ گئی ہے، اور یہاں تک کہ عشاء کا بندوبست کیا گیا تھا، عشاء کے لیے بھی عشاء کرتے وقت بھی صورت بڑی سکھی ہوئی تھی جو بائیڈن کی۔ ہم یہ امید جو بائیڈن سے تو نہیں کرتے بھائی، ٹرمپ تھا، اگرچہ ایسی حرکت کرتا اور دکھاتا ایسا تو وہ بات الگ تھی، لیکن جو بائیڈن کے بارے میں تو ہم سنے تھے ایک یہ مختار آدمی ہے، یہ ایک اچھا آدمی ہے، ایک سیدھا آدمی ہے، یہ حق پسند ہے، لیکن آج کے نظریے سے یہ صاف نظر آ گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی کوئی بھی صحیح نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایک رہتا، دماغ میں ایک رہتا، زبان پہ ایک رہتا، ان کی سوچ بڑے خطرناک رہتی ہے، کیونکہ
آپ لوگ یہ دیکھیے کہ کیا سمجھا اس نے کہ جس طریقے سے شیخ سلمان کو جو بھٹکاتے گیا انہیں ایک ٹائم سے، ویسے ہی استعمال ہوگا وہ، کیونکہ 4-5 سال سے تو شیخ سلمان کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، جو بولے وہ سن رہا ہے، وہ جو بولے وہ کر رہا ہے. لیکن اب ترکی کے معاملے میں یہ چیز صاف ہو گئی تھی کہ یہ دونوں کو لڑانے کا یہ لوگ منصوبہ بنا چکے تھے، ترکی کو اور سعودیہ کو. لیکن یہ لوگ جو بات چیت سے اپنے مسئلے کو جو حل کیا، ان کو برداشت نہیں ہوا، یہ دل برداشتہ ہو گئے. ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ لوگوں میں جھگڑا ہو، کسی طریقے سے یہ لوگوں کا وار ہو، کسی طریقے سے یہ جنگ چلے، اور ان کا جو زنگ کھائے ہوا سامان وہ سعودیہ کو بیچے، اور سعودیہ کو بڑی بڑی پختہ طور سے ایسے چیزیں بھی میرے سامنے آئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو، اب تو یہ مسئلہ حل ہو گیا اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ لوگوں کی گپت میٹنگ بھی تھی جس میں فرانس تھا، یو کے تھا، جرمن تھا اور امریکہ تھا. یہ 4-5 کنٹری نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طریقے سے سعودیہ کو اور ترکی کو آپس میں لڑایا جائے. اگرچہ ترکی کمزور ہوا، اور وہ ٹائم پہ یہ لوگ اس کو یہ ہمت دے رہے تھے پیچھے سے کہ ہم سب سپورٹ کریں گے، ہم سب یہ کریں گے. لیکن شیخ سلمان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا، اور وہاں کے جو سینئر راجا ہیں، بادشاہ ہیں، وہ لوگ یہ سمجھا دیے تھے. یوکرین کے وقت ساری دنیا ساتھ دی یوکرین کا، اس کے باوجود ایک نہتہ رشیا تباہ و برباد کر دیا یوکرین کو. ابھی آنے والے 50 سال تک بھی وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے معاشی حالات اور ایک دم تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ چیزوں کا حوالہ دے کر شیخ سلمان کو یہ لوگ سمجھائے، اور شیخ سلمان نے وہی کیا جو ان کے مائی باپ، یعنی ان سے بڑے، ان کے سینئر جو ہے وہ کہنے سے ان کے راستے پہ چلا. یہ اس کے لیے فائدہ ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے، ہر مسلمان کنٹری کے لیے فائدہ ہے. اب انہوں بڑی وہ دیے، جو بائیڈن نے نہیں ماننا تھا، تم 5 سال کے لیے معاہدہ کیوں کرے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہارے پیچھے تھے، تم ہتھیار نہیں ڈالنا تھا، ویسا ہمت نہیں ہارنا تھا، تم اس کے سامنے نہیں جھکنا تھا، اپنی مردانگی دکھانا تھا. یہ ان کا بائیڈن کا یہ تھا. کملا ہارس نے بھی ٹیلی فون کر کے وزیر خارجہ سے سعودیہ کے بات کی کہ اتنی تم لوگ کیوں دکھا، اتنا ہمت سے رہنے والے تم لوگ، ایسا کیوں عرب ایسا کیوں کرے، ویسا کیوں کرے. لیکن بہت اچھا فیصلہ کرے شیخ سلمان. یہ سارے جی سی سی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جتنا جو جی سی سی کو بارڈر جو لگتے ہیں ان تمام کنٹریوں کے لیے بہتری ہے. ہم تو دعا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں جو مسلمان کو ایک ترچھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جس کے ذہنیت میں اور دلوں میں گندگی بھرے ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے، وہ لوگ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ کے بیچ میں کوئی وار ہو. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ نہیں اکھاڑ سکے، کچھ نہیں کر سکے. اللہ کی بہت بڑی ایک وہ ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اور یہ سمجھا دوں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دعاؤں کو قبول کیا کہ الحمدللہ یہ دو اپنے مسلم ممالک آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کیا. یہ دیکھو بھائی، ہر کنٹری کے اندر جہاں پہ بھی کوئی جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، ہر دو کے لیے نقصان دہ ہے، ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے یہ. لیکن کیا ہوتا ہے، لوگ کیا سوچے تھے، کسی طریقے سے ترکی کو کمزور کیا جائے، ترکی کی طاقت کو توڑا جائے، سعودیہ کی طاقت کو توڑا جائے، تھوڑا سعودیہ کا نقصان کیا جائے اور ان کا فائدہ کیا جائے، ان کا ذخیرہ زنگ کھائے ہوا بیچا جائے.
لیکن ان سارے چیزوں میں یہ لوگ ناکام ہو گئے. یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے پاک پروردگار کا، اس مالک کا، اس اللہ رب العزت کا کہ الحمدللہ ان کی ایک نہ چلی. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو بہرکیف نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اور میں ایک ہی بات بولتا ہوں، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ راضی، رب راضی، تو کوئی اپنا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. میری ماں بہنوں سے بھی یہی کہوں گا، سیریلوں کے پیچھے مت بھاگو. سیریلوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، وہی قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے بچوں کو صحیح نصیحت کرو، صحیح راستے پہ آنے کی وہ لوگوں کو نصیحت کرو. بس اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اپنے اولادوں کو نیک صالحین بنائے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے مشکلوں کو دور کرے، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کو معاف کرے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. اور الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر ہے. اور کس طریقے سے بھاگ کے آیا بھائی، جو ایک تعجب کی بات ہے، معلوم سوچنے والی بات ہے. چلو اللہ بس ان کو ہر چیز میں ذلیل کرے. اللہ سے دعا کرو. السلام علیکم.